نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محترم سامعین ذی احتشام، آج جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اوپر دنیا میں اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا اور تکلیف کن امور سے پہنچتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آؤں، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بدبخت لوگ جو آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں زبان درازی کرتے ہیں، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ان کو دعوت غور و خوض دے رہا ہوں کہ خدا را سمجھیں اور اس ہستی کا مقام سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جن کے متعلق حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے الفاطمۃ بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، کہ میرے مصطفیٰ فرما کے جا رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہو اور اس کے بارے میں کوئی زبان درازی کرے اور اپنی زبان کو کھولے، آپ مجھے ایمان سے بتائیں کیا اس کے ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے؟ قطعاً اس کے ایمان کی حفاظت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قولاً فعلاً یا کسی بھی طریق سے ایذا پہنچاتا ہو، تکلیف پہنچاتا ہو، اس کے لیے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی جو فاطمہ کو ایذا پہنچاتا ہے، جو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذوننی ما اذاہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو فاطمہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ اور جو لوگ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو غلطی پر اور خطا پر اور استثناء پر سمجھیں، آپ تصور کریں کہ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لگیں گے، یا کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے جب حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے اور قیامت کا دن ہوگا تو کیا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کریں گے، یا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے کر اپنا منہ پھیر لیں گے کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے میری بیٹی اور میرے لختے جگر کو تکلیف پہنچائی تھی؟ یہ تو عام دنیا کا دستور ہے کہ باپ بیٹی کا رشتہ ایسا ہے، اولاد جیسی بھی ہو والدین اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور خاص طور پر والد اپنی بیٹی کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قربان جاؤں سیدہ کائنات جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جو دنیا میں تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور جنت میں وہ مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ جو کائنات ارض و سما کی عورتوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا، تو ان کے بارے میں، اور ایسی بیٹی کہ جو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عالم یہ ہو، اور حضور کے ساتھ ان کی شفقت کا عالم یہ ہو کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چھوڑنے لگتے ہیں، کسی مہم پر جانے لگے، کسی وجہ سے مدینہ سے باہر نکلنا ہوتا، تو سب سے آخر میں میرے آقا سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے، ان کے ساتھ ملاقات کرتے، ان کو ملتے، اور پھر اس کے بعد مہم پر جاتے۔ اور محبت کا یہ عالم تھا کہ جب واپس تشریف لاتے مدینہ میں، تو مدینہ میں داخلے کے وقت سب سے پہلے سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے، اور حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے ایسے انوکھے ہم نے انداز دیکھے اور پڑھے ہیں کہ کائنات
جن کے بارے میں اور جن کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتی، انبیاء جن کے لیے صف در صف کھڑے ہو کر انتظار کیا کرتے تھے، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ کائنات تشریف لے کر آتی، تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، میرے آقا اپنی نشست مبارک سے اٹھ کر کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کر سیدہ پاک کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، پھر چہرہ مبارک کو بوسہ دیتے اور بوسہ دے کر اپنی نشست پر بٹھا لیا کرتے۔ کیا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیار اور محبت ان لوگوں نے نہیں پڑھا؟ کیا ان کی نظروں سے مصطفیٰ کی محبت کے یہ مظاہر نہیں گزرے جو آج سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت خطا کی طرف کرتے ہیں؟ یقیناً گزرے ہیں، اور ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ خدا را اگر قیامت کے روز تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ مصطفیٰ کی شفاعت ملے، تو پھر دنیا کے اندر توبہ کریں، دنیا کے اندر اپنی اس غلطی پر، اس جو آپ نے یہ کام کیا اس سے پیچھے ہٹیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کو دیکھیں اور دیکھ کر آپ سے چہرہ پھیر لیں۔ اور سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ محبت کا، اور جن لوگوں نے سیدہ کائنات اور اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت رکھی، ان کے لیے جو انعام اور اکرام ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں جس شخص کے ساتھ محبت کرے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا وعلی وفاطمۃ وحسن وحسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامۃ ناکل ونشرب حتی یفرق بین العباد۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں، علی، فاطمہ اور حسن اور حسین یہ قیامت کے دن ایک مقام پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، اور فرمایا یہاں تک بات ختم نہیں کی، فرمایا جو ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو حسن کے ساتھ محبت رکھتا ہو، جو امام علی مقام امام حسین مرتضیٰ کے ساتھ محبت رکھتا ہو، جو سیدہ پاک سیدہ کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت رکھتا ہو، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھتا ہو، میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن نہ صرف وہ ہمارے ساتھ ہوں گے بلکہ ان کے لیے انعام یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے، ہمارے ساتھ بیٹھ کر پئیں گے۔ یعنی جو کچھ ان 5 ہستیوں کے لیے رب کائنات نے دیا ہوگا، جو کچھ کھانے کے لیے اور پینے کے لیے ان 5 ہستیوں کو ملے گا، ان سے محبت کرنے والے قیامت کے دن انہی کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھائیں گے۔ اور پھر مقام سیدہ کائنات یہ ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سیدہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور سیدہ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، کیونکہ یہ بات کسی مجتہد کی نہیں ہے، کسی عالم دین کی نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمۃ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، فرمایا بیٹی فاطمہ بے شک اللہ تمہارے غضب میں، تمہاری ناراضگی میں ناراض ہوتا ہے اور تمہاری رضا میں راضی ہوتا ہے۔ یعنی جس کے ساتھ سیدہ پاک راضی ہوں اللہ پاک اس کے ساتھ راضی ہے، اور جن کے ساتھ سیدہ پاک ناراض ہو جائیں اور جن کے ساتھ سیدہ پاک کا رشتہ نہ رہے، خدا کی عزت کی قسم اللہ رب العزت اس کے ساتھ کبھی رشتہ نہیں رکھے گا۔ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو، اللہ کی سنگت حاصل کرنی ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ کی معرفت لینی ہو، تو اسے ہر شخص کو در فاطمہ کا غلام بننا پڑے گا۔ جس نے اپنا سر در فاطمہ پر جھکا لیا، خدا کی قسم اسے ہی مصطفیٰ کی رضا ملے گی اور اسے ہی خدا کی رضا ملے گی، ورنہ جو شخص در فاطمہ سے پھر گیا وہ در مصطفیٰ سے بھی پھرا اور در خدا سے بھی پھرا۔ اور آخر میں سیدہ پاک کا مقام دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ جب تک مانگ رہی تھی خطا پر تھی، خدا کا خوف کریں کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تو یہ مقام دے کے جا رہے ہوں کہ قیامت کے دن جب محشر کا میدان سجا ہو اور ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہو، ہر شخص نفسی نفسی کی صدا پکار رہا ہو، اس حال میں ایک سواری آئے اور ہاتف غیبی سے آواز آئے یا اہل محشر،
नक्किसू रूसकुम वगद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्र फातिमा बिन्त मोहम्मद। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा, हर शख्स नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, वह अंबिया किराम मौजूद होंगे, अंबिया की औलादें मौजूद होंगी, अंबिया की अज़वाज मुतहरात मौजूद होंगी, ख़ानदान मौजूद होंगे, मगर ये सदा किसी के लिए नहीं आएगी। हर शख्स को अपनी जान की फिक्र और अपनी जान के लाले बड़े होंगे कि पता नहीं आज मेरे साथ क्या होने वाला है। इस हाल में एक सदा ऐसी कर उस मैदान में गूंजेगी, सदा आएगी, या अहले महशर नक्किसू रूसकुम वगद्दू अबसारकुम। ए अहले महशर अपनी आंखों को झुका लो, अपने सर नीचे कर लो, क्योंकि मेहमान खुसूसी आ रहा है। फातिमा बिन्ते मोहम्मद की सवारी आ रही है। और फरमाया मेरे आका ने कि सईदा कायनात की सवारी जब आएगी, सारे अहले महशर सईदा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अपनी निगाहों को झुका कर खड़े होंगे और मेरी बीबी पाक की सवारी 70,000 हूरों के झुरमट में वहां से गुजर कर चली जाएगी और सईदा पाक को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और फरमाया जब बीबी पाक जन्नत में दाखिल होंगी, उसके बाद फिर बाकी जो मामलात हैं और मैदान हशर जो है वो पाक किया जाएगा। तो हाज़रीन मोहतरम, सईदा पाक की मोहब्बत ऐसी है कि जिसमें अल्लाह की रज़ा है और आपका मुकाम जो ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, वो ऐसा मुकाम है जो ना आज तक किसी को मिला, ना कायनात में किसी और दूसरी खातून को मिल सकेगा। इसलिए हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद को, आने वाली नस्लों को सईदा पाक की मोहब्बत और ग़ुलामी सिखाएं, अपनी बेटियों को हया दें, क्योंकि जो सईदा पाक की ग़ुलाम होंगी, जो बांदियाँ होंगी सईदा पाक की, क़यामत के दिन वही सईदा पाक के हुजूर सुरखरू होंगी। और जिन्होंने माज़अल्लाह बदज़ुबानी की, बदकलामी की, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा कभी नहीं हो सकती। दुआ है कि रब्ब कायनात हमें मुकाम सईदा कायनात को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।